لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے ایک مقدس مبارک مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے. گزشتہ مہینے بلکہ شعبان کے شروع میں میری آمد ہوئی تھی. اس وقت میں نے ایک حدیث سنائی آپ کو کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ پاتے تو دعا فرماتے تھے. کیا دعا تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور میری زندگی میں اضافہ کر کے رمضان تک پہنچا دے. بیچ میں ایک بہت ہی افسوسناک اور دل کو توڑ دینے والے حادثے کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں. صبح کو 3:45 پر میں ہاوڑا اسٹیشن اترا. یہاں فجر کی جماعت میں میری شرکت ہوئی. نماز پڑھ کے دعا کر رہا تھا کہ اسی دوران ایک فون آیا میرے استاذ کا. انہوں نے اطلاع دی کہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم جو اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، لگتا ہے نہیں بچیں گے. میں چیخ اٹھا. بالکل میرے بہت قریبی استاذ، میرے سرپرست، میرے زندگی کا ایک ایسا حصہ جس کو اگر جدا کر دو تو میری زندگی ناقص ہے. ابھی گزشتہ ہفتے ہمارے گھر آئے حضرت. ان کو لے کر میں نیپال گیا اور 2 دن کے نیپال کے سفر پر ساتھ رہے. بالکل تندرست تھے. ایک اللہ کا زندہ ولی. ہم نے ان سے 3 سال تک پڑھا. تقریباً 14 سال سے ان سے ہمارا رابطہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا اللہ کا ولی شاید نہیں دیکھا. دنیا سے کوئی مطلب نہیں. نمازوں کی پابندی کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر تھے اور مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا. ڈرائیور نے کہا 10 منٹ ٹائم دیجیے، ہم پہنچا دیں گے جگہ پر. کہا گاڑی اسی وقت روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے. اور بالکل روڈ پر مٹی پر اس اللہ کے ولی نے سامنے غیر مسلم سے پانی مانگ کر وضو کی، لیکن نماز کی انہوں نے اہمیت کو بتاتے ہوئے ہم سب کو ساتھ میں لے کر جماعت سے نماز پڑھی. رات کو 1 بجے گھر لوٹے. صبح ناشتہ کرایا، پھر ان کو میں سفر پہ روانہ کیا، ساتھ میں گیا، چھوڑ کر چلا آیا. گزشتہ 2 دن پہلے مجھے فون کیے کہ بیٹا کیسے ہو؟ میں کہا حضرت الحمدللہ خیریت سے ہوں. آپ کا امتحان ہو گیا؟ میں کہا ہو گیا حضرت. دعا سلام کیے، بولے میں بھی عافیت سے ہوں. آج میں یہاں پہنچا اور خبر ملی کہ طبیعت بہت ناساز ہے. پھر 2 منٹ بعد خبر آ رہی ہے کہ انتقال فرما گئے. بالکل تندرست آدمی. اس وقت سے میرے سر میں کافی درد ہے. میں تقریباً 1 گھنٹہ تو رویا ہوں آج میں. بالکل دماغ کام نہیں کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ موت العالم موت العالم کہا گیا ہے. ایک عالم کا موت پورے عالم کی موت ہے. ایک اللہ کے ولی کا چلا جانا گویا پورے عالم انسانیت کا مر جانا ہے. ایسے ہی لوگوں سے یہ دنیا چل رہی ہے. ان کے پاک نفوس کے صدقے، ان کی زندگی اور ان کے رات کی رونے کے صدقے. اور موت بھی عجیب آئی. جو وہاں پر موجود میرے استاد تھے، ان کے بھی شاگرد ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تہجد میں حضرت اٹھے، مجھے اٹھایا، وضو کیے
تہجد کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد بولے بیٹا میرا پیر دباؤ. میں پیر دبانا شروع کیا, 2 منٹ کے بعد دنیا سے چلے گئے. ایسی خوش نصیب موت اللہ سب کو نصیب فرمائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے ناپاک لوگوں کا وجود انہی پاک لوگوں کے صدقے بچا ہوا ہے. ہماری راتوں کی تنہائیاں اور اللہ کی نافرمانیاں ہمارے اوپر عذاب کو مسلط کرنے والی ہوتی ہے. یہ اللہ کے ولی رات کو اٹھتے ہیں اور اپنے لیے کم, امت کے لیے زیادہ دعا کرتے ہیں, اور لاڈلے پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو زندہ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے, یا ربی امتی امتی, یا ربی امتی امتی. اپنی فکر نہیں ہے میری امت کا کیا ہوگا. یہی انداز ان اللہ والوں کا ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ اپنے راتوں کی تہجد میں امت کی فکر کیا کرتے تھے. اور پورے سفر میں نے دیکھا جہاں کہیں 10 لوگ جمع ہوتے کہتے ایک نصیحت آپ یاد رکھیے گا. کیا نصیحت ہے؟ تہجد کم پڑھیے, اشراق کم پڑھیے, چاشت و اوابین مت پڑھیے, لیکن قضائے عمری ضرور پڑھیے. قضائے عمری ضرور پڑھیے. ہر آدمی کو نصیحت کیا انہوں نے, نیپال کی مسجد سے لے کر نیپال کے راستے میں جہاں جہاں رکے حضرت, جہاں لوگ جمع ہوئے, ایک نصیحت کرتے رہے قضا عمری ضرور پڑھیے. کیوں؟ نفل نہیں پڑھیں گے, کل آپ سے سوال نہیں ہوگا نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے. تہجد نہیں پڑھیں گے, سوال نہیں ہوگا تہجد پڑھے کہ نہیں پڑھے. لیکن بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک جتنی نمازیں قضا ہو جائیں گی اس کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے. روز محشر کے جان گداز پر اولی پرشش نماز پڑھ, جب انسان کی جان پرواز کر جائے گی, قیامت کا میدان محشر ہوگا, قائم ہوگا, اس وقت اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے کہ تمہاری نمازوں کی کیا خبر ہے, تم نے کتنی نمازیں ضائع کر دی ہیں. اس لیے حضرت فرماتے تھے تہجد بھی پڑھنا ہو تو 12 رکعت کی جگہ 2 رکعت تہجد پڑھ لو, 10 رکعت تم کوئی نماز کی نیت کر لو. نیت کا طریقہ بتاتے تھے, یا اللہ میری زندگی کی سب سے پہلی فجر کی نماز جو قضا ہوئی ہے اس کی میں نیت کرتا ہوں. پھر نیت کرے, اے اللہ میری زندگی سب سے پہلی جو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کی نیت کرتا ہوں. اور اس انداز سے اپنے نمازوں کو روزانہ کے معمول سے پڑھتا رہے تاکہ کل قیامت میں پکڑ سے بچ جائے. آج ہم لوگ ایک روحانی باپ سے محروم ہو گئے, ایک روحانی باپ سے یتیم ہو گئے ہم لوگ. ہمارے سروں سے ایک ایسا سایہ چلا گیا جن کی رات کی دعاؤں کے صدقے آپ حضرات کے سامنے ہم کچھ بول لیا کرتے تھے, ورنہ ہمارے باطن اتنے گندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں بدل دے. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے, ورنہ ایسی بدبو ہوتی کہ لوگ دیکھنا گوارا نہ کرتے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے, اعلیٰ علین میں ان کا مقام نصیب فرمائے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دیجئے اور رمضان تک زندگی عطا فرما کر رمضان عطا فرما دیجئے. اتنی اہمیت کے حامل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پورے مہینے کے ایک طرف رکھا جائے اور رمضان کو ایک طرف رکھا جائے تو جو نسبت سمندر سے دریا کو ہوتا ہے, دریا کو سمندر سے جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت بھی ان 11 مہینوں کو رمضان سے ہو جائے تو ہمارا مقدر چمک جائے. اتنا مبارک مہینہ رمضان کا ہے کہ ان تمام مہینوں کی عبادتوں, ریاضتوں, مجاہدوں کو جمع کر لیا جائے تب بھی رمضان کے برکت کے عشر عشیر اور ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ رب العزت نے بغیر کسی ڈیمانڈ کے بار بار 50 سال سے, 40 سال سے, 30 سال سے ہماری زندگیوں میں رمضان لا رہا ہے. ہم ناقدرے اتنے ہیں کہ اس مہینے کی برکت سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی زندگیوں کو واویلا میں گزار دیتے ہیں. رمضان عربی لفظ ہے, را میم زاد, رمضن کے معنی آتے ہیں جلنے اور جلانے کے, خاکستر کرنے کے. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے جس طرح سے انسان دنیا میں کوئی جگہ گندی ہو جائے, کوئی جگہ ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسے, اس گندگی کو دھل دے, اور زمین خشک ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ دھوپ اتنی تیز ہو
کہ اس گندگی کو جلا کر اس کے رنگ کو اور اس کے شکل کو اس کی چیزوں کو ختم کر دے اور زمین بھی پاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کو لاتے ہیں اور اس کی رحمت سے ایسا بارش برساتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے میل کچیل صاف ہو جاتے ہیں، ہمارے زندگیوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے نور میں ایسی تپش رکھتے ہیں، ایسی چمک رکھتے ہیں کہ جب اس کا نور پڑتا ہے ہمارے گندگیوں پر تو اس کو جلا کر خاک کر دیتا ہے اور ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ رمضان کے مہینے کو اس اہمیت سے دیکھتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں جو عبادت ہوتی تھی 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا کرتے، اے اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی اسے قبول فرما لیجئے۔ جب رمضان مکمل ہو جاتا تو قبولیت کی دعا کرتے، 6 مہینے کے بعد پھر دعا کرتے، اے اللہ دوسرا رمضان ہم کو نصیب فرما دے تاکہ آپ کا تقرب حاصل ہو جائے، تاکہ آپ کے قریب کے بندوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا جن کے بارے میں اللہ نے پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ گویا جنت کا سرٹیفکیٹ جن کے ہاتھ میں مل گیا ہے وہ تمنا یہ کرتے ہیں کہ رمضان ہمیں نصیب ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی بندگی ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، کاروبار میں رکاوٹ کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں، رات کو جگنے والا اور رات میں مشقت میں ڈالنے والا مہینہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کیسی بدبختی ہے اور کیسی بد نصیبی ہے، کیسی حرمہ نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ تو مہینہ ہمیں جنت نصیب کرانے کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر کے پہلے پائیدان پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ نماز ختم ہوئی، خطبے کے بعد جمعے کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر آپ آج نے خلاف معمول ایک بات کی ہے، کوئی بات کوئی کہا نہیں، نہ کسی نے کوئی دعا دی نہ بد دعا دی، آپ نے آمین کہا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میں جب پہلے پائیدان پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے ایک بد دعا کی کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے اللہ اور رسول کی اس پر لعنت ہو، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ ذرا غور کیجئے کس کس کی لعنت لے کر مرنا چاہتے ہم؟ گویا کہ ہر سال ہم ملعون ہو رہے ہیں، ہر سال ہم پر اللہ رسول کی لعنتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنی مغفرت نہیں کرا پا رہے ہیں۔ ہاں ضرور ہم میں ایسے اللہ کے ولی بندے بھی ہیں جو رمضان کو صحیح استعمال کرتے ہیں، رمضان کی قدردانی کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پروانہ دیتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ اس مہینے کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے 10 دن وہ رحمت کا حصہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا حصہ ہوتا ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا حصہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے۔ بندوں کی 3 قسمیں ہیں، ہم انسانوں کی مسلمانوں کی 3 طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچارے اپنی زندگیوں کو سنت و شریعت کے مطابق، جیسے میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کا مثال دیا، ہم نے ایک ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اپنے زندگی کو سنت و شریعت کے تابع کر دیتے ہیں، رب کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ان کے سامنے ہوتی ہے، دنیا کو جو کہنا ہے کہے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، اور روئے زمین پر جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایک بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مہینے کا پہلا حصہ ہی رحمت ہوتا ہے۔ اولہ رحمت، یہ کن کے لیے ہے؟ اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو بندے اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار رہے ہیں، پورے سال اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں، ان کے لیے اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ رحمت ہوتا ہے۔ دوسرے ہم جیسے بندے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نہیں آپ جیسے بندے ہوتے ہیں
جو کبھی گناہ بھی کرتے ہیں کبھی نیکی بھی کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں تو پہلے مہینہ میں ان کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو دوسرے پہلے عشرے میں مسئلہ حل نہیں ہوتا، دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے اللہ اس میں ان کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ جو کبھی گناہ بھی کرتے ہیں ہو جاتا ان سے کبھی گناہ، کبھی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ جیسے بندے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پروانہ دیتے ہیں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ۔ اور تیسرا قسم ہم جیسے نالائقوں کی ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ وہ بندے بھی جو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو ناراض کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں اور الرحمن الرحیم ہونے کا ثبوت اللہ دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس بندے کو بھی جس نے اپنی زندگی پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے، تھوڑا اگر آ کر میرے سامنے جھک جاتا ہے، رمضان میں بخشش کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم جیسے نالائق کو بھی مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں کہ آخر عتق من النار، کہ آخری عشرے میں تمام مسلمانوں کی جو اللہ سے لو لگاتے ہیں رمضان میں، اللہ ان سب کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جہنم سے خلاصی دے دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیے، اس مہینے کی برکت کو سمجھیے، اس مہینے کی عظمت۔ اور یہ مہینہ میں نے تو قرآن مقدس کی ایک لمبی آیت پڑھی ہے، نہ اس کی تشریح ہو پائی نہ اس کی تفسیر ہو پائی، بات کہیں اور سے کہیں اور چلی گئی۔ قرآن مقدس کے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہی قرآن مقدس کو نازل فرمائے ہیں۔ قرآن مقدس کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں 3 کام لازماً کر لو، کم سے کم 3 کام لازماً کر لو۔ 2 ایسے کام ہیں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، 2 ایسے کام ہیں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور 2 کام تو تم کو کرنا ہی ہوگا، 2 کام تو تم کو کرنا ہی ہوگا۔ پہلا کیا کام ہے؟ تحلیل کرنا۔ تحلیل کا معنی آتا ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کہ ایک کام یہ کرو کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کا استحضار کر کے، اس بات کو ذہن میں بٹھا کے کہ میرا معبود حقیقی اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، مجھے شفا دینے والا اللہ ہے، مجھے موت و حیات دینے والا اللہ ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ ہی سے ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھا کے، اسی طرح سے اس بات کو ذہن میں بیٹھا کے لا الہ الا اللہ یعنی لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں ہے، اللہ ہی کی محبت میرے دل میں ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھائے اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے۔ علماء نے لکھا کتنا پڑھے، کہا کہ جو کمزور انسان ہے، بہت زیادہ مشغولیت ہے، بال بچوں کے لیے کمانے کے پریشانی میں ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، اس کو چاہیے کم سے کم چلتے پھرتے 500 دفعہ پڑھ لے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، چلتا رہے، گھومتا رہے، پڑھتا رہے، اللہ اس کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے کام پر بھی ثواب دے گا، اس کے پڑھنے پر بھی ثواب دے گا اس کو۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ جو بندے تھوڑا فری ہیں ان کو چاہیے 1000 2000 مرتبہ پڑھ لے، بلکہ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو 10,000 مرتبہ نہیں بلکہ 1 لاکھ مرتبہ ایک دن میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رمضان میں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا کام ہے استغفار کرنا، استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم پڑھے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، یا ربی اغفر لی وتب علی پڑھ لے، یا خالی استغفر اللہ پڑھ لے، جتنا اس کو پڑھنے آتا ہے پڑھ لے، ان دونوں کی کثرت کرے۔ یہ کیا ہوگا اس سے فائدہ؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ راضی ہو جائیں گے، استغفار کی کثرت سے اور لا الہ الا اللہ کی کثرت سے۔ 2 کام ایسے ہیں جو کرنا لازم ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے
کہ وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو لازماً ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان دو چیزوں کی کثرت کرے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، استغفار کی کثرت کرے، اس کے ساتھ ساتھ جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ چار کام جو بندہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے انشاءاللہ، اگر وہ حرام سے بچتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت، قرآن مقدس کے آیات و معانی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش، یہ بہت اہم چیز ہے۔ رمضان اور قرآن کا ایسا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کو جدا نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس 27ویں کی شب میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار میں پورے قرآن کو اللہ نے 27ویں کی شب میں اتارا، نازل کیا۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا گیا۔ جب اللہ کے نبی کے آنے کا مشن مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل ہو گیا دین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بلا لیا اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، قرآن مقدس مکمل نازل ہو گئی۔ الغرض میرے بھائیوں، اس لیے اس مہینے میں اگر قرآن پڑھنے آتا ہو تو کثرت سے تلاوت کرے۔ ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں جو روزانہ ایک ختم قرآن مقدس کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رات کو تراویح میں ایک مکمل قرآن کرتے اور دن میں ایک مکمل قرآن کرتے، گویا کہ 60 ختم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کیا کرتے۔ کیسا جگر گردہ تھا اور کیسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی، اللہ نے کیسا وقت میں برکت دیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کہ ہم جیسے خالی پڑے ہوئے تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو آنے والی دنیا تک، انسانوں تک اللہ کے نبی کے پیغام کو مسئلے کی شکل میں ایک ایک آیت پر، ایک ایک حدیث پر سینکڑوں مسائلوں کو لکھنے پڑتے تھے، ہزاروں ہزار صفحات کی کتابیں لکھ کے چلے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے تھے کہ ہم آج اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس مہینے کو برکت اور رحمت کا ذریعہ سمجھ کے، اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھ کے، اب تک جو کیا سو کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیجئے، سرنڈر کر دیجئے۔ ربا اب جو چھوٹ ہوا میں معافی چاہتا ہوں، اب جو رمضان آنے والا ہے میں اپنے قلب کو صاف کرتا ہوں اور میرے لیے اس کو، روزے کو آسان فرما دیجئے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو رجب اور شعبان کے مہینے میں اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، معاشیت سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کی برکت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک خبر بھی ہے کہ میں ہر سال اس مسجد میں تقریباً 14 سال سے تفسیر کا نظام چلتا ہے، میں ہر سال یہاں آتا رہتا ہوں۔ آپ حضرات بڑی محبتوں سے بیٹھتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور لمبے زمانے تک باقی رکھے تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو، آمین بولیے کم سے کم۔ لیکن ان سال ہم نہیں رہیں گے، ان سال آپ حضرات کی دعاؤں کے صدقے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں کل یہاں سے حیدرآباد جاؤں گا، وہاں سے عمرے کا سفر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو کامیاب بنائے۔ آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز ضرورتوں کو اللہ پوری فرمائے۔ اللہ اس مسجد کے جتنے مصلیان ہیں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، رمضان کو صحیح سے گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ واپسی پر یا کسی اور موقع پر بات ہوگی اور آئندہ سال سے انشاءاللہ پھر یہ نظام شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی پڑھ لیں۔